إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إنه لا يحب كل مختال فخور. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. اسلامی بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی مالک دو جہاں، خالق کون و مکان کے لیے ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری تاجدار حبیب کائنات رحمت للعالمین محسن انسانیت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس کائنات کے آخری ہادی مرشد راہبر بنا کر کے بھیجے گئے۔ حضرات گرامی، میں نے کتاب مقدس قرآن مجید کی سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 اور اپنے پیارے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی اور پیاری حدیث پڑھی ہے، جس کی روشنی میں چند باتیں کبر و تکبر اور انا پرستی کے تعلق سے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ ہمیں کہنے اور ہم سبھی کو عمل کی توفیق عنایت فرما۔ میرے دوستو، کتاب مقدس قرآن کی جس ٹکڑے کی پڑھنے کی سعادت ملی ہے وہ بڑی ہی مختصر ہے، لیکن ہمارے سماج، ہمارے معاشرے کو ایک مثالی سماج اور معاشرہ بنانے کے لیے اس آیت کا بہت اہم کردار ہے اگر ہمارا اس پر عمل ہو جائے۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت کو سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رخ کو مت بدلو، بے رخی مت برتو، ان سے لوگوں سے۔ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور زمین پر اکڑ کر کے اتراتے ہوئے نہ چلو۔ پھر آگے اللہ نے کہا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، میرے رب کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی انسان اترائے، گھمنڈ کرے، فخر کرے، یہ میرے رب کو اچھا نہیں لگتا، میرے رب کو پسند نہیں آتا کہ ہمارا بندہ ہمارے سامنے اکڑے۔ پہلی آیت میں
ولا تسعیر جو لفظ استعمال ہے، سعر دراصل عربی زبان کا ایک لفظ ہے۔ عرب اس کو استعمال کرتے ہیں جب کسی اونٹ کی گردن میں بیماری لاحق ہوتی ہے اور اس بیماری کی بنیاد پر اس کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اس کا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ وہاں سے لفظ کو لا کر کے اللہ نے ایسے شخص کے لیے استعمال کیا جو گھمنڈ میں، تکبر میں اپنے سامنے بات کرنے والے شخص کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اپنے منہ کو ٹیڑھا کر لیتا ہے۔ اس شخص کے لیے میرے رب نے اس لفظ کو منتخب کیا جو اونٹ کے لیے استعمال عرب کرتے تھے۔ اخیر میں مختال اور فخور یہ دو لفظ اللہ نے استعمال کیا۔ عربی زبان میں اختیال کہتے ہیں ایسا شخص جو اپنے اندرونی خوبیوں اور کمالات پر اترائے، اپنے علم پر، اپنے حسن و جمال پر، اپنے حسب و نسب پر اگر کسی کو ناز ہے، کوئی اتراتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو اس کو عربی زبان میں اختیال اور ایسے شخص کو مختال کہا جاتا ہے۔ تیسرا لفظ ہے فخور۔ فخور کہتے ہیں ایسے شخص کو عربی زبان میں جو ظاہری کمالات پر اترائے۔ انسان اپنی طاقت و قوت پر، اپنی مال و دولت پر، اپنے آل اولاد پر اگر کوئی شخص اتراتا ہے، میرے پاس اتنی اولاد ہے، میرے پاس تو اتنی پراپرٹی ہے، میرے پاس تو اتنے بینک بیلنس ہے، اگر ان تمام چیزوں پر کوئی انسان اکڑتا ہے، اتراتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، عربی زبان میں اس کے لیے فخر کا اور کرنے والے شخص کو فخور کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے پڑھی، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر۔ ایسا شخص جنت میں جا ہی نہیں سکتا، ایسے شخص کی جنت میں انٹری ہی نہیں ہے۔ ایسے شخص کی جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر، ذرے کے برابر بھی کبر اور غرور پایا گیا۔ صحیح مسلم کی روایت۔ یہ صحیح روایت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارے اندر اگر کبر آیا، غرور آیا، گھمنڈ آیا، تو آپ یہ سمجھ جائیے کہ یہ چیز ہم کو جنت میں، جس کے لیے مومن پیدا ہوا ہے دنیا میں، جس کے لیے ہم اپنی نیندوں کو قربان کرتے ہیں، اپنی مال و دولت کو قربان کرتے ہیں، ہم اپنے آرام و آشائش کو قربان کرتے ہیں، اور وہ تمام قربانیاں ہم پیش کرتے ہیں کہ میرا رب مجھے مرنے کے بعد جنت دے دے، ایسا شخص جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ آئیے سب سے پہلے کبر کا معنی سمجھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ کبر کی وضاحت کرتے ہوئے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک لمبی حدیث میں بیان فرمایا، اس کا ایک ٹکڑا ہے کہ الکبر بطر الناس بطر الحق وغامت الناس۔ یہ بہت مختصر جملہ ہے لیکن کبر کے سارے معنی کو شامل ہے۔ کہا کہ بطر الحق، کوئی حق کا انکار کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا انکار، رسول کی رسالت کا انکار، کوئی سچی صحیح بات کا انکار، اپنے سماج اور معاشرے کی کوئی سچی اور صحیح بات ہے اس کو بھی انسان کبر کی بنیاد پر نہیں مانتا، کسی کے مشورے کو نہیں مانتا، کسی کی رائے کو نہیں مانتا، کسی کے موقف کو نہیں اپنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ سارے کے سارے لوگ اس حدیث کے زمرے میں داخل ہیں۔ دوسری صفت کہا غامت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، لوگوں کو کمتر سمجھتا ہے، لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا۔ تو یہ دو خوبی جس کے اندر جو دو چیزیں آنی چاہیے، عاجزی کی، دو چیزیں آنی چاہیے حق کے تسلیم کی، یہ دونوں خوبیوں سے اگر کوئی شخص محروم ہے، لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اعلیٰ اور افضل سمجھتا ہے، دوسرے لوگوں کو رذیل اور حقیر سمجھتا ہے، اور صحیح باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں رہتا ہے، ایسا شخص متکبر ہے، ایسے شخص کے اندر نبی کی زبانی کبر پایا جاتا ہے۔ متکبر شخص کے تعلق سے آپ یہ اتنی بات سمجھ جائیں کہ دنیا میں انسان کے اندر کبر کہاں سے آتا ہے۔
یہ گھمنڈ جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ معمولی سے پانی نطفے سے پیدا ہوا انسان اللہ کے تعلق سے اکڑنے لگ جاتا ہے۔ یہ کبر پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ کبر انسان اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے مال و دولت کی بنیاد پر، اپنے قوت و طاقت کی بنیاد پر، اپنے حسن و جمال کی بنیاد پر، اپنی کامیابی کامرانی کی بنیاد پر، اپنے حسب و نسب کے اچھے ہونے کی بنیاد پر فخر کرتا ہے۔ ایک انسان ہے، اللہ نے اسے علم سے نوازا ہے، وہیں پر ایک ایسا بھائی ہے جو علم سے محروم ہے، اس کو یہ شخص کمتر سمجھتا ہے، گھٹیا سمجھتا ہے، جانور سمجھتا ہے۔ وہیں ایک انسان ایسا ہے کہ اللہ نے اسے دولت سے نوازا ہے، جس کے پاس دولت نہیں، جس کے پاس ثروت نہیں، جو کمزور ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، غریب ہے، نادار ہے، دولت اس کے پاس نہیں ہے، ایسے شخص کو اگر کوئی حقیر اور کمتر سمجھتا ہے اس بنیاد پر کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے، ایسا شخص متکبر ہے۔ تو گویا کہ دنیا میں یہ 8 چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر کسی انسان کے اندر کبر آتا ہے، یا تو علم کی بنیاد پر آتا ہے، یا تو مال و دولت کی بنیاد پر آتا ہے، قوت و طاقت کی بنیاد پر آتا ہے، حسن و جمال کی بنیاد پر آتا ہے، حسب و نسب کی بنیاد پر آتا ہے، کامیابی کامرانی کی بنیاد پر آتا ہے۔ یہ وہ اسباب ہیں جن کی بنیاد پر کسی بھی شخص کے اندر کبر و غرور اور گھمنڈ پایا جاتا ہے۔ انسان انہی چیزوں کی بنیاد پر، اور یہ کمال یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا دینے والا میرا رب ہے، وہ ہم سے اور آپ سے چھین کر کے اس بھائی کو دے سکتا ہے جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں۔ وہ دولت جو آج آپ کو ملی ہے چھین کر کے اس بھائی کو دے سکتا ہے جو غریب ہے، جس کو آپ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جس کے ساتھ آپ بیٹھنا نہیں گوارا کرتے، جس کی دوستی آپ کو اچھی نہیں لگتی، جس سے رشتہ کرنا اچھا نہیں لگتا، جس کے ساتھ چلنا آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے، وہ شخص کو بھی آپ کی دولت چھین کر کے میرا رب دینے پر قادر ہے۔ میرے بھائیو، یہ ہے وہ کبر جو ہمارے سماج اور معاشرے کو کینسر کی طریقے سے چاٹ رہا ہے، دیمک کی طریقے سے چاٹ رہا ہے۔ تھوڑی سی دولت آئی، تھوڑی سی شہرت ملی، تھوڑا سا منصب اونچا ہوا، اپنے بھائیوں کو حقیر سمجھنا، ان کو کمتر سمجھنا، ان کو گھٹیا سمجھنا، اپنے برابر بیٹھنے اور بیٹھانے کے لیے ہم تیار نہیں۔ اور یاد رکھو کہ دنیا آباد ہونے سے پہلے آسمان میں سب سے پہلا گناہ جو ہوا ہے وہ کبر اور غرور کی بنیاد پر ہوا۔ پہلا گناہ جو ہوا ہے، جب دنیا اللہ نے نہیں بسائی تھی، اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، سوارا، سجایا، اور جنت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا، اور پھر کہا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو آرڈر دیا کہ تم سجدہ کرو، ابلیس نے کہا ابا واستکبرا، واستکبرا، کبر آ گیا، کہا میں نہیں سجدہ کرتا۔ کہا کیوں؟ انا خیر منہ، دوسری جگہ کہا میں بہتر ہوں، میں افضل ہوں۔ افضل یعنی کسی ایسے شخص کو کیوں سجدہ کرے گا جو غیر افضل ہے؟ میں بہتر ہوں ان سے، نہیں میں سجدہ کر سکتا۔ اور یہی ایک بات اور سمجھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ تو گویا کہ کبر اور گناہ پہلی مرتبہ آسمان میں پہلا گناہ جو ہوا ہے وہ گناہ کبر کا ہوا ہے، غرور کا اور گھمنڈ کا ہوا ہے۔ آپ ایک بات سمجھ جائیں کہ امام ابن قیم نے لکھا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں نا، اس کی 3 جڑیں ہیں۔ دنیا کے سارے گناہ کا 3 ہی سرچشمہ ہے، تین جڑیں ہیں جن سے سارے گناہ دنیا میں پھوٹتے ہیں۔ ایک کبر اور غرور ہے، دوسرا حرص اور لالچ ہے، اور تیسرا حسد ہے، اور یہ ساری بیماریوں میں ہم مبتلا ہیں۔ دنیا کے سارے گناہوں کو اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ وہ تینوں گناہوں کا کنیکشن انہی تینوں چیزوں میں سے کسی نہ کسی سے ضرور ہے۔ یا تو ہمارے اندر حسد ہے جس کی وجہ سے ہم نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے، یا تو حرص ہے، لالچ ہے، طمع ہے جس کی بنیاد پر ہم نے کوئی گناہ کیا، یا کبر و غرور اور گھمنڈ میں چور ہو کر کے ہم نے کوئی گناہ کیا ہے، جسے دنیا آج کر رہی ہے، قوت کی طاقت پر ناز کرتے ہوئی بہت سارا ظلم کر رہی ہے اس وقت۔ اور آسمان میں جو گناہ ہوا وہ گناہ 2 ہوا ہے۔ ایک حضرت آدم علیہ السلام سے بھی گناہ ہوا اور ابلیس لعین سے بھی گناہ ہوا۔ دونوں گناہوں میں کیا انتر ہے اس کو آپ سمجھ کر کے آج اس خطبے سے آپ اٹھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ جو ہوا ہے شہوت کی بنیاد پر ہوا ہے، خواہش تھی ان کی کہ میں ہمیشہ جنت ہی میں رہوں،
شہوت، خواہش اور لالچ کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا، اور ابلیس لعین سے جو گناہ ہوا کبر اور تکبر اور غرور کی بنیاد پر ہوا۔ اور آگے آپ سمجھیں، شہوت کی بنیاد پر گناہ ہونے والے ذات کو میرے رب نے توبہ کی توفیق دے کر کے، گناہ کو بخش کر کے ہمیشہ کی جنت کا مستحق بنا دیا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور کبر کی بنیاد پر ہونے والے گناہ کو اور کرنے والی ذات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے توفیق سے محروم کر کے ہمیشہ کے ابدی جہنم کا مستحق بنا دیا۔ گویا کہ کبر سے ہونے والا گناہ یہ بڑا ہے شہوت کی بنیاد پر۔ شہوت کے مقابلے میں کبر سے جو گناہ سرزد ہوتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں بہت ہی مبغوض ہے۔ شہوت کی بنیاد پر، شہوت چاہت تھی ان کی کہ میں ہمیشہ کا جنتی بن جاؤں، اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ چیز اچھی نہیں لگی، اس درخت کے قریب مت جانا، انہوں نے خواہش میں اس پھل کو کھا لیا، اور ابلیس لعین سے جو غلطی ہوئی ہے، جو اس سے گناہ کا صدور ہوا ہے، اس گناہ کا تعلق اس کے کبر اور غرور سے ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو توفیق سے محروم کر دیا، توبہ کی توفیق نہیں ملی۔ آپ سوچئے کہ کتنا خطرناک ہے اللہ کی نگاہ میں کبر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الکبر ردائی، کسی بارے میں نہیں کہا کبر، بڑکپن تو یہ میری شان ہے، یہ میری چادر ہے، جو چھینے گا تو میں اس کو جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ اتنی بڑی چیز ہے جسے ایک مسلمان نہیں سمجھتا اس کی خطرناکی کو، معمولی سے ٹکوں پر وہ فخر کرتا ہوا نظر آتا ہے، لوگوں کو حقیر اور رذیل سمجھتے ہوئے ہمارا بھائی نظر آتا ہے۔ تو گویا کہ پہلا گناہ ہوا آسمان میں وہ کبر اور گناہ، یہ جو سرزد ہوا ہے ابلیس لعین سے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو توبے کی توفیق سے ہی محروم کر دیا۔ اور یہی کبر قارون کے اندر آتا ہے، تو کیا کہتا ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو خزانے دیکھ رہے ہو، یہ پراپرٹیاں جو دیکھ رہے ہو، یہ سب میرے علم کی بدولت ہے۔ اس نے اپنی دولت پر فخر کیا، انا پرستی کا شکار ہو گیا۔ اس نے اپنے آپ کو کہا کہ میرے قوت بازو اور میرے علم و ہنر کی یہ ساری کی ساری چیزیں مزار ہیں، میں نے اپنے علم کے بدولت ان تمام چیزوں کو کمایا ہے۔ یہ پراپرٹی جو دیکھ رہے ہو، آج یہ قوم اس میرے خزانے کی چابیوں کو لے کر کے اٹھاتی ہے اور چلتی ہے، یہ میرے اپنے قوت بازو کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرتا ہے میرے دوستو، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، قرآن کہتا ہے ہم نے اس کو اور زمین میں اس کو اور اس کے گھر سمیت دھسا دیا، کبر کی بنیاد پر، گھمنڈ کی بنیاد پر۔ اس نے کہا کہ سب کچھ میں نے اپنے قوت بازو کی بنیاد پر ان تمام چیزوں کو کمایا ہے۔ اللہ کو یہ جملہ اچھا نہیں لگا، اس میں کبر آیا، غرور آیا، گھمنڈ آیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف اسے نہیں دھسایا جس پر وہ ناز کر رہا تھا، ہو سکتا ہے جس دکان پر ہمیں ناز ہو، جس کاروبار پر ہمیں ناز ہو، جس اولاد کے پرموشن ہونے، نوکری اور ملازمت پر ہم کو فخر ہے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ساتھ اس کو بھی غارت کر دے۔ اللہ نے قارون کو صرف نہیں دھسایا، اس کی پراپرٹی، اس گھر کو، اس مسکن کو جس میں وہ رہتا تھا، اس کو بھی دھسا دیا زمین کے اندر۔ اور یہی کبر جب آتا ہے فرعون کے اندر، تو کیا کہتا ہے، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ انسان اللہ تبارک تعالیٰ کا اپنا ہمسر سمجھنے لگتا ہے کبر و غرور کی بنیاد پر۔ کیوں؟ کہ اس کے پاس مصر کی بادشاہت تھی، مصر کی حکومت تھی، سمجھتا تھا کون میرا مقابلہ کرنے والا ہے، کبر میں ڈوبا ہوا تھا۔ کیا ہوا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے جو شخص اپنے آپ کو رب کہہ رہا تھا، اپنے آپ کو مالک و مختار کہہ رہا تھا، جو اپنے آپ کو حاکم کہہ رہا تھا، جو اپنے آپ کو راجہ اور مہاراجہ ایسا کہہ رہا تھا کہ میرے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے فرعون ہی کو نہیں غرق کیا، بلکہ اس کے ساتھ اس کے سارے کارندے بھی ہمارے نشانے پر آ گئے۔ میں نے سب کو تمہاری نگاہوں کے سامنے، میں نے جن کے سامنے وہ اپنی کبریائی بیان کر رہا تھا، جن کے سامنے اپنے بڑکپن کا اظہار کر رہا تھا، وہ لاچار معصوم مسلمانوں کے سامنے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی عبرتناک سزا دی کہ قیامت کی صبح تک اس کے واقعے کو دہرایا جاتا رہے گا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اپنی آنکھوں کے سامنے
तुम देख रहे थे अपनी आंखों से कि मैं किस तरीके से इस शख्स को और इसके सारे कारिंदों को मैंने समंदर के अंदर डुबो दिया। तो गोया कि ये वो मिसालें हैं कि जिसको अल्लाह तबारक ताला ने कुरान में कोट करके ये पैगाम दिया है कि उम्मत मुस्लिमा के लोगों, तुम्हारी जिंदगियां किब्र से पाक होनी चाहिए, तुम्हारा समाज किब्र से पाक होना चाहिए, तुम्हारा माशरा किब्र से पाक होना चाहिए। आप अरबपति बन जाओ, अल्लाह आपको बनाए, आप दुनिया की सबसे आला डिग्री ले लो, आप दुनिया की हसीन और जमील इंसान बन जाओ, आप बहुत अच्छे खानदान के बन जाओ, ये अल्लाह तबारक ताला सब कुछ आपको इनायत करे, लेकिन आपकी और हमारी जिंदगी के अंदर किब्र नहीं आना चाहिए, बल्कि हमारी मिसाल और आपकी मिसाल उस दरख्त की तरीके से होना चाहिए कि जिस दरख्त पे जब फल जितना ज्यादा आता है वो दरख्त झुकता हुआ जाता है। दरख्त पर फल आते आते वो झुकता, उसके टहनियां जमीन का यानी बोसा करने के लिए तैयार होती, इतना वो झुक जाती हैं। तो जब आपको मकाम मिले, जब आपको मर्तबा मिले, जब आपको मंजिलत मिले, जब आपको दौलत मिले, सरवत मिले, मनसब मिले, मेरे दोस्तों, हमारी और आपकी पेशानी भी झुकी रहना चाहिए। अपनी जबान से बड़कपन का इजहार नहीं होना चाहिए, अपने करतूत से बड़कपन का इजहार नहीं होना चाहिए, हमारी चाल और ढाल से बड़कपन का इजहार नहीं होना चाहिए कि हमारे भाई को ये लगे कि ये तो आज मेरे पास दौलत नहीं है, आज मेरे पास मनसब नहीं है, आज मेरे पास मैं बड़े ऊंचे खानदान का नहीं हूं, तो ये इंसान हमको हकीर और जलील समझता है। अपने पास हमको बैठाना, अपने दस्तरखान पर हमको बैठाना, अपनी दावत में हमको बैठाने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारी जिंदगी ऐसे नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी हुई तो हमारा भी हश्र उन्हीं लोगों के तरीके से होगा जिनका अंजाम अल्लाह तबारक ताला ने कुरान में कोट फरमाया है। और ये सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊं कि अगर मौजूदा दौर में किब्र की मिसाल देखनी हो, घमंड की मिसाल देखनी हो आलमी सतह पर, आपने देखा यही वो जगह है जहां मैंने 1.5 साल पहले तकरीबन ये कहा था कि फिलिस्तीन वालों को कोई ना हरा पाया है ना हरा पाएगा, और यकीनन वो दिन आएगा कि वो जीतेंगे और यकीनन मुसलमानों को खुशी हासिल होगी। इसी स्टेज से मैं 1.5 साल तकरीबन पहले कहा था, और आज पूरी दुनिया की मीडिया सब मुत्तफिक है इस बात पर कि अल्लाह तबारक ताला ने एक मुतकब्बिर के किब्र को किस तरीके से तोड़ा है। ये सच है कि फलस्तीन खंडरात में तब्दील हो गया, ये भी सच है कि 47,000 से ज्यादा लोगों का जनाजा उठा है, ये भी सच है कि तकरीबन 21 साल में उसका मलबा हटाया जाएगा, 40 से 80 बिलियन डॉलर लगेंगे उसकी तामीरों के लिए। लेकिन ये भी सच है कि अल्लाह तबारक ताला ने किस तरीके से एक मगरूर शख्स के गुरूर को खाक में मिलाया है। वो इंसान जो सोच रहा था कि मेरी जंग उस वक्त तक नहीं रुक सकती है, हम अपने लोगों को बसाना दे, अल्लाह ने उसके सारे ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। वो शख्स जिसको अपना टेक्नोलॉजी पर फख्र था, अपनी कुव्वत पर फख्र था, अपनी मिसाइलों पर फख्र था, अपने बारूदों पर जिसको फख्र था, हजारों टन जिसने बारूद डाले उन मुसलमान मासूम बच्चों पर, औरतों पर, बेवाओं पर, मिस्कीनों पर, बुजुर्गों पर, नौजवानों पर, आज दुनिया में वो अपने चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रह गया। जलील करने पर मेरा मौला जब आता है तो इसी अंदाज में जलील करता है। उसको नाज था कि दुनिया हमारा क्या बिगाड़ सकती है, दुनिया की सुपर पावर ताकत अमेरिका मेरे साथ खड़ा है, बयान पर बयान दे रहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं अपना साथी, मैंने आपको बनाया है तो मैं निभा करके रहूंगा। लेकिन मेरा रब अर्श पर फैसला कर रहा था कि तुम्हारा अंजाम वही होगा जो तुमसे पहले मुतकब्बिरों का हुआ है, जिन्होंने किब्र में आकर के, गुरूर में आकर के हमारे बंदों को सताया है। फिरौन ने भी सताया था, कारून ने भी सताया था, वक्त के अबू जहल, अबू लहब ने भी मुसलमानों को सताया था। लेकिन दुनिया ये समझ गई कि हक और इंसाफ मजलूमों को मिलकर के रहेगा। एक और बात है कि वक्त लगेगा, अल्लाह का निजाम और सिस्टम है, उस सिस्टम के एतबार से मजलूम को इंसाफ मिलेगा। आज नन्हे नन्हे बच्चे जिन्होंने अपने बाप को खो दिया है, अपनी माँ को खो दिया है, अपनी बहन को और अपने भाइयों को खो दिया है, उनके चेहरे पर मुस्कान नजर आ रहा है। वो अपने हाथों में अपने मुल्क की आजादी का परचम लेकर के लहरा रहे हैं, लोगों को ये पैगाम दे रहे हैं कि हमने अगर शहादत मेरे वालिदैन ने दे दी है, अगर हमारे बुजुर्गों ने शहादत दे दी है, हमारे नौजवानों ने अगर शहादत दे दी है, तो हमें इस पर रंज नहीं है, हमें खुशी है कि हमारा मुल्क आजाद हो रहा है। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला के दीन पर हमने यकीन किया है,
جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہم نے تسلیم کیا ہے. ہمارا پیغمبر جس کی صداقت پر کفار و مشرکین متفق تھے، جن کی صداقت کی گواہی کفار و مشرکین نے دی ہے، ہم نے اس پیغمبر اعظم کے کلمے کو پڑھا ہے. میرے دوستو، حالات اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو جائیں لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے. 1.5 سال تک مسلمانوں نے عالمی پیمانے کے مسلمانوں کی آنکھوں سے آنسو گرے ہیں. 57 ملک بھی بے بس تھے، آس پاس کے مسلمان بھی بے بس تھے. 3 ٹرک نہیں جا پا رہا تھا، 900 ٹرک پہنچا ہے تو ان کی ضرورت پوری ہوئی ہے کھانے کی. ایسے حالات دشمنوں نے پیدا کیا تھا، لیکن میرا رب کہتا ہے آزماؤں گا ضرور، لیکن انعام تمہیں کو دوں. والعاقبۃ للمتقین، انجام تو تم کو ملنے والا ہے. یعنی میں تم کو آزمائش کی بھٹی میں ضرور میں آزماؤں گا، لیکن یاد رکھو میرے بندو، اگر تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے، تمہیں دنیا میں کوئی تکلیف آتی ہے، تمہیں کوئی پریشانی آتی ہے، تمہارے مال کے تعلق سے، تمہاری اولاد کے تعلق سے، تمہاری ذات کے تعلق سے اگر تم کو کوئی پریشانی آتی ہے، یاد رکھو اگر ہم نے تم کو بیماری میں بھی مبتلا کر دیا ہے تو کبھی مایوس نہ ہونا میری رحمتوں سے. یقیناً اس کا اجر دنیا اور آخرت میں بہتر دوں گا. ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے. میرے دوستو، اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ دشمنوں کا کیا حشر ہو رہا ہے. اپنی آنکھوں سے کھول کر کے دیکھو کہ دنیا کی دولتیں جن کے ساتھ، دنیا کی ٹیکنالوجی جن کے پاس، دنیا کے لاؤ لشکر جن کے پاس، دنیا کی طاقتیں جن کے ساتھ ہوں، معصوم نہتوں کو نہیں ختم کر سکے. اور میں یہ کہتا ہوں کبھی نہیں ختم کر پائیں گے. میں تو اعلان سے پہلے کہا، کئی مجلسوں میں کہا، کئی پروگراموں میں کہا، کئی درسوں میں نے کہا، مرنے والوں کو دنیا مار سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. جو قوم مرنے پر آمادہ ہو جائے گی، پھر یاد رکھو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ایسا پیدا ہوئی ہے جو ان کو مٹا سکے، ختم کر سکے. فلسطینیوں نے سوچ لیا تھا یا تو ملک آزاد ہوگا یا تو ہم مٹ جائیں گے. ان کو نہیں ختم کیا جا سکتا ہے. اور یہ اسپرٹ اور روح اسلام ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے. اس لیے میرے بھائیو، اس چند روزہ زندگی پر فخر نہ کرو. اس چند روزہ زندگی پر آپ کو ناز نہیں ہونا چاہیے، اپنے حسن پر، اپنے جمال پر، اپنی دولت پر، اپنی ثروت پر، اپنے منصب پر، اپنے عہدے پر، اپنے حسب و نسب پر فخر نہیں. کتنا ہی گھٹیا خاندان کا کوئی لڑکا ہو، بچہ ہو، آدمی ہو، ہمیں اس کو ریسپیکٹ دینا ہے. اسلام یہ کہتا ہے. نبی کا خاندان دیکھیے اور حضرت بلال حبشی کو ذرا دیکھیے. دنیا کا سب سے حسین انسان اور حضرت بلال کے تعلق سے آپ اگر تصور کریں گے تو سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن میرے آقا نے کس طریقے سے ان کی عزت دی ہے، کس طرح سے ان کا احترام کیا ہے. بلال، میں نے تمہارے کھراؤں کی آواز، تمہارے چلنے اور تمہارے چپل کی آہٹ میں نے جنت میں سنی ہے. بتاؤ تمہارے اندر کیا خوبی ہے، بتاؤ کس وجہ سے میرے رب نے تم کو جنت میں پہلے دخول کا سبب، کون سا عمل تمہارے اندر ہے جس کی وجہ سے تم جنت میں داخلے کا سبب بنے. یہ کس کے ساتھ؟ اس غلام. عربوں کو کے بارے میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ غلاموں میں بکریوں کی طریقے سے غلاموں کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا. کوئی عزت نہیں، کوئی توقیر نہیں. ایسے ماحول میں میرے آقا، میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے عزت دی. میرے بھائیو، آج چند ٹکوں کی وجہ سے اپنے بھائی کو حقیر سمجھتے ہو. سگا بھائی اگر وہ غریب ہے تو اس کے پاس رشتہ نہیں، اس کے پاس دعوت نہیں، اس کو اپنی مجلسوں میں بلانا نہیں، اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں. یہ ہمارا رائے دن کا معمول بن چکا ہے. ہم نمازی ہیں، ہم روزے دار ہیں، تہجد گزار ہیں، اشراق کے پابند ہیں، قرآن کے پابند ہیں، ذکر اذکار کے پابند ہیں، ساری عبادتیں ہمارے اندر موجود ہیں. لیکن ہم وہ کبر چھوڑنے کے لیے، انانیت چھوڑنے کے لیے ہم تیار نظر نہیں آتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری الہ ہمارے سماج کو، ہمارے معاشرے کو ایک بہتر مثالی بنا، اور ہمارے اندر سے کبر، ہمارے بھائیوں کے سینوں سے کبر کو تو صاف کر دے، اور مسلمانوں کے سماج اور معاشرے سے کبر اور غرور کو ختم کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.